أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان فالحكمة تكسو دعوتنا والرحمة فيها عنوان ورسول الله يوجهنا. اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں موت کو مار کے اعلان کیا جائے گا موت کو موت آ گئی. اہل جنت ہمیشہ کی جنت ہے جہاں کبھی موت نہیں آنی. اہل جہنم ہمیشہ. مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہ ہوگا. مواحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں باقی نہ رہے گا. میری تو امید یہ تھی ایک بار اگر تو نے مجھے بچا لیا اس سے نکال لیا دوبارہ نہیں ڈالے گا تو اللہ مالک. اگر دنیا میں اس نے اللہ کا ڈر دل میں نہ بسایا تو نتیجہ یہ نکلے گا میں قیامت کے دن جب اپنے سارے بندوں کو اکٹھا کروں گا تو اس کو وہاں پہ ڈراؤں گا. آج سعودی عرب کی حدود پہ اہل ایمان اہل توحید سعودی مواحد بھائی اس مملکت توحید کی حدود میں پہرا دے کے جاگتے ہیں. راہدیت کے مقابلے پر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم مجھ پہ اور آپ پہ واجب ہے رجال امن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اپنے اللہ سے مانگے اپنے اللہ سے. وہ جاگ رہے ہیں تاکہ تم سوتے رہو. وہ شہید ہو رہے ہیں تاکہ تم زندہ رہو. وہ ان دشمنوں کے حملوں کو روک رہے ہیں. ایک بندہ اللہ کی یاد میں اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے جتنا تھن میں سے بھینس کے تھن میں سے دودھ کی دھار نکالو اور اس کو چھوڑو تو دھار دوبارہ آ جاتی ہے وہ تھن دوبارہ بھر جاتا ہے. اتنے لمحے کے لیے اگر کوئی اپنے اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے یہ وہ گر ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے جہنم سے بچاتا ہے. ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. دنیا میں ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے. کامیابی کے اپنے اپنے تصور ہر ذہن میں تراشے ہوئے ہیں. کسی کی نظر صرف دنیا کی 60-70 سالہ زندگی کی طرف ہے. اچھا پیسہ ہو کھلا مال ہو بہترین رہائش ہو دنیا کی آسانیاں ہو تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں کامیاب ہوں. حقیقی کامیابی کیا ہے؟ اصل کامیاب کون ہے؟ جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا رب کی جنت میں داخل کر دیا گیا یہ کامیاب ہے. اور جو جہنم کے گڑھے میں گرا دیا گیا جو جنت جیسی نعمت سے محروم کر دیا گیا بھلے دنیا کے اندر وہ کتنے ہی اعلیٰ مقام پہ فائز ہو مال و دولت کی کتنی ہی فراوانی ہو جس کو جنت نہ ملی اسے کچھ نہ ملا. حدیث میں آتا ہے ایک شخص کو لایا جائے گا جس نے دنیا بغیر غم کے گزاری ہوگی. جیسے ہماری زبان میں کہتے ہیں منہ میں سونے کا چمچہ لے کے آنکھ کھولنے والا. اسے جہنم کا صرف ایک غوطہ دیا جائے گا اور پھر دنیا کی نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا.
کوئی اچھا وقت بھی تجھے یاد ہے؟ وہ کہے گا ساری زندگی اسی طرح غم کے ساتھ کاٹ کر آیا۔ تو جہنم وہ عذاب کا اتنا بڑا ٹھکانہ ہے جس کا ایک غوطہ دنیا کی ساری رنگینیوں کو بھلا دے، جو مستقل اس جہنم کا ایندھن بن گیا، اس سے بڑا بدنصیب اور کون ہوگا؟ آئیے جہنم سے نجات کتنی بڑی نعمت ہے اس شخص کے قصے پہ ذکر کرتے ہیں، غور کرتے ہیں، جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا۔ وہ پل صراط پہ سے گزرے گا۔ امام مسلم سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آخر من يدخل الجنة رجل فهو يمشي مرة ويكبو مرة، جو سب سے آخری جنتی آ رہا ہے، پل صراط کو کراس کر رہا ہے، اس کی حالت ہے یہ گرتا پڑتا آ رہا ہے، کبھی گرتا ہے، کبھی اٹھتا ہے، چلتا ہے، پھر گرتا ہے، اور جب یہ پل صراط کو کراس کر لے گا مڑ کے جہنم کی طرف دیکھے گا، جس سے بچ گیا ہے، جس سے اللہ نے اسے محفوظ رکھا ہے، پھر کہے گا کیا؟ تبارک الذی نجانی منک، ساری برکتوں والا رب وہ اللہ ہے، بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے بچا لیا، محفوظ رکھا۔ لقد اعطانی اللہ شیئا ما اعطاہ احدا من الاولین والآخرین، تجھ سے بچا کر اللہ نے مجھے وہ خزانہ عطا کیا ہے جو اولین اور آخرین میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہ سب سے آخری جنتی ہے، یہ سب سے آخر میں پل صراط کو کراس کر کے جانے والا جنتی ہے، سب سے آخر میں یہاں سے گزرنے والا ہے، گرتا پڑتا پہنچتا ہے، اور جب بچ رہا ہے جہنم سے تو اتنی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اللہ کی قسم مجھے اللہ نے وہ عطا کیا ہے، وہ نعمت دی ہے، وہ خزانہ عطا کیا ہے کہ وہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوا۔ اور بدنصیب ہے وہ انسان جو 60 70 سال 80 سال کی زندگی میں کبھی یہ سوچتا بھی نہیں ہے کہ اصل کامیابی ہے کیا، جس کی ساری دوڑ، جس کی ساری محنت 2 + 2 4، ایک مکان بن گیا، دوسرا بن جائے، دوسرا بن گیا، تیسرا بن جائے، تیسرا بن گیا، اولاد کے لیے بن جائے، 1 لاکھ بن گئے، 2 لاکھ ہو جائے، اس کی ساری زندگی اسی پہ گزر رہی ہے، اور وہ یہ نہیں سمجھ رہا کہ 60 70 80 سال کے بعد جو زندگی شروع ہونے والی ہے اس کا اختتام کبھی نہ ہوگا، یہ ہمیشہ کی جنت، یہ ہمیشہ کی جہنم۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے وہ فکر یہ کرے کس طرح میں آخرت کی آگ سے بچ جاؤ، یہ سوچ اپنے دل میں پیدا کرے، یہ خیال اپنے دل میں پیدا کرے، اور یہی اللہ مالک کا حکم ہے۔ مالک فرماتا ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنی جان کو جہنم سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو جہنم سے بچاؤ، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچاؤ، اپنے پیاروں کو جہنم سے بچاؤ۔ جنت کیسے ملے گی؟ جہنم سے کیسے بچیں گے؟ اللہ مالک کی عبادت کرتے ہوئے، پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے انسان اللہ کے حکموں کو مانتا جائے، اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچتا جائے، انشاءاللہ وہ اس راہ ہدایت کا راہی بن جاتا ہے جس کا اختتام جنت کے دروازے پہ ہوگا، جہنم سے بچ جائے گا۔ اور اگر زبان پہ شیطان نے یہ جملے یاد کروا دیے، اے جہاں مٹھا اگلا جہاں کہ ڈٹھا، کون مرے گا کون اٹھے گا، میں مولوی ڈراتے ہی رہتے ہیں، مولویوں کو پاس اور ہے کیا، موت کا منظر بس، اور کچھ ہے ہی نہیں، انہیں دنیا والوں سے کوئی لنک ہی نہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا۔ ارے بھائی یہ دنیا کی زندگی تو میرے پیارے حبیب علیہ السلام بیان کر گئے، اعمار امتی ما بین 60 الی 70 سنہ، یہ تو 60 اور 70 سال کی کہانی ہے، اور آخرت کی زندگی وہ زندگی ہے جہاں موت کو مار کے اعلان کیا جائے گا، موت کو موت آ گئی، اہل جنت ہمیشہ کی جنت ہے جہاں کبھی موت نہیں آنی، اہل جہنم ہمیشہ کی جہنم ہے جہاں کبھی موت نہیں آنی۔ اسلام 60 70 سالہ زندگی کو باعزت طریقے سے، اچھے
رنگ روپ میں گزارنے سے منع نہیں کرتا، لیکن دل و دماغ میں یہ آواز باقی رہے، اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے وہ میں نے کیسی تیار کر رکھی ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے پاس وقت کے بادشاہ ان کے گھر میں آئے تو آ کر کہنے لگے آپ کا گھر بڑا پرانا ہے، میں گھر آپ کا بنوانا دوں، نیا نہ بنوا دوں؟ تو ان کے گھر میں ایک جامع مسجد بن رہی تھی، تو کہنے لگے یہ مسجد کا کام باقی ہے، آپ یہ پورا کروا دو، میرا گھر تو فلاں حی کے اندر بن رہا ہے، فلاں محلے میں تیار ہو رہا ہے۔ تو کہا اچھا ٹھیک ہے، ماشاءاللہ اگر نیا گھر آپ کا تیار ہو رہا ہے تو کوئی مشکل نہیں، مسجد کا سارا کام میں پورا کروا دیتا ہوں۔ بادشاہ صاحب چلے گئے تو شاگرد کہنے لگے شیخ آپ اپنا گھر تیار کروا رہے ہیں فلاں حی میں، ہمیں تو نہیں علم۔ کہا اسی محلے میں تو قبرستان ہے اور میری قبر وہاں پہ تیار ہو رہی ہے، مجھے تو اس کی فکر ہے۔ ایک وقت آئے گا جب آپ کا نام تبدیل ہو جائے گا۔ ابھی تو کہتے ہیں شاہ صاحب آگے، شیخ صاحب آگے، سید صاحب آگے، چودھری صاحب آگے، خان صاحب آگے۔ پھر سوالی سوال کرے گا میت کہاں ہے؟ پھر قبر میں جاتے ہوئے آواز یہ نہیں آئے گی شیخ صاحب آ رہے ہیں راستہ چھوڑ دو، میت آ رہی ہے راستہ چھوڑ دو۔ پھر جنازہ اترتے ہوئے نہیں کہا جائے گا علامہ صاحب کا جنازہ اتر رہا ہے، آواز لگی بھائی میت کو آرام سے اتارو، بھائی اس کے اوپر آرام سے اینٹیں رکھنا، اس کے اوپر آرام سے مٹی ڈالنا۔ آپ کا نام تبدیل ہوگا، آپ کا گھر تبدیل ہوگا، آپ کے اہل و عیال تبدیل ہوں گے۔ جس کے دل میں اس گھر کی فکر پیدا ہوگی، اللہ کی قسم وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت کے اوپر ہے۔ اور جس کے دل میں وہ نعمت نہیں، جس کو وہ فکر نہیں، جس کو اگلے جہان کی تیاری کا خواب اور خیال بھی نہیں، وہ اسی دنیا کو ہمیشہ کی دنیا سمجھتا ہے، تو اللہ کی قسم وہ ایک جانور کی زندگی گزار رہا ہے۔ کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، یہ کام تو گدھا بھی کرتا ہے۔ اگر یہی کام کرنے کی وجہ سے میں انسان ہوں، اشرف المخلوقات ہوں، تو ایک جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ قربان جائے محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم پر، پیارے نبی علیہ السلام جہنم سے بچنے کا ہر گر ہمیں بتا کر گئے، جنت میں جانے کا ہر طریقہ ہمیں سمجھا کر گئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ابو ذر فرماتے ہیں پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا ما بقی شیء یقرب من الجنہ ویباعد من النار الا وقد بین لکم، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جنت میں لے جا سکے، کوئی ایسا عمل نہیں جو تمہیں جہنم سے بچا سکے، الا وہ تمہارے لیے واضح کر دیا گیا، بیان کر دیا گیا۔ جنت اور جہنم کے راستے بیان ہو گئے، جنت میں جانے کے طریقے بیان ہو گئے، جہنم سے بچنے کے طریقے بیان ہو گئے۔ خوش نصیب جو راہ جنت کا راہی بن گیا، بد نصیب جس نے جنت کے راستے کو چھوڑ کے جہنم کے راستے کو پکڑ لیا۔ خوش نصیب ہے وہ جس نے اپنے آپ کو محمدی رنگ و روپ میں ڈھال لیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلنے لگا۔ آئیے ان اعمال کا تذکرہ کرتے ہیں جن اعمال کے کرنے والا اللہ کی جہنم سے بچ کے رب کی جنت میں داخل ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلا عمل، سب سے پہلی چیز جو ہمیں جنت میں لے جا سکتی ہے وہ عقیدوں کی اصلاح ہے، وہ ایمان ہے، وہ مالک کا تعارف ہے، وہ رب کی پہچان ہے۔ مجھے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے، جو چیز جتنی اہم ہے آج انسانیت کے دل سے اتنی ہی اس کی قیمت ختم ہوتی جا رہی۔ او جی چھڈو مولوی صاحب عقیدے دی گل نہ کریا کرو، بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ خیر سے رزق حلال کماؤ، کسی کو کچھ نہ کہو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، اور بس کام ہو گیا۔ آپ کی نماز ہے میرا جملہ یاد کرنا، کسی کو کڑوا لگے تو معاف کر دینا، نہ معاف کرو گے میں کون سا قربانی کی کھالے مانگنے آیا ہوں۔ آپ کی نمازیں بیکار ہیں، روزے بیکار ہیں، حج بیکار ہے، جہاد بیکار ہے، صدقہ و خیرات بیکار ہے، افطارییں اور سحرییں اور تراویحیں بیکار ہے، اگر ان سارے عملوں کی بنیاد میں لا الہ الا اللہ عقیدہ توحید کا وجود نہیں، اگر لا الہ الا اللہ کی معرفت نہیں، اگر اللہ کی پہچان نہیں، اگر مولا خالق کو پہچانا نہیں، اگر عقیدہ توحید سلامت نہیں، اگر شرک کی دلدل سے بچے ہوئے نہیں، آپ کروڑ نمازیں پڑھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، اللہ کی قسم جو خالق کو نہیں پہچانتا وہ جنت میں داخل۔ اور جی ہر کوئی اپنے اپنے مذہب پہ باقی رہے، کسی کو کچھ نہ کہیں، امت میں جوڑ پیدا کرے، امت میں توڑ پیدا نہ کرے۔
ہم بھی کہتے ہیں امت میں جوڑ پیدا کرو، لیکن امت ٹوٹے گی پھر جڑے گی، ٹوٹے گی۔ شرک کرنے والے اور توحید پہ ایمان رکھنے والے دونوں جڑ نہیں سکتے۔ ایک کفر پہ باقی رہے، ایک شرک پہ باقی رہے، ایک اللہ کو سجدہ کرے، ایک پیر کو سجدہ کرے، ایک بیت اللہ کا طواف کرے، ایک ڈھیری کا طواف کرے، ایک یا اللہ مدد کہے، ایک یا علی مدد کہے، ایک اللہ پہ امید لگائے، ایک ہاتھوں میں من کے اور کڑے پہن کر امیدیں رکھے۔ اللہ کی قسم ان دونوں میں جوڑ نہیں پیدا ہو سکتا جب تک شرک کے بت کو توڑ نہ دیا جائے اور یہ نہ کہا جائے خالق بھی اللہ، مالک بھی اللہ، رازق بھی اللہ، داتا بھی اللہ، مشکل کشا بھی اللہ، حاکم اعلیٰ بھی اللہ، قانون ساز بھی اللہ۔ جب تک یہ عقیدے نہیں بنتے توڑ نہیں ہوتا۔ اہل شرک کو ان کے شرکیہ بتوں کو پاش پاش نہیں کر دیا جاتا، امت جڑ نہیں سکتی۔ امت جڑے گی محمد کے نقش قدم پہ چل کے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پیارے حبیب محمد کریم فداہ ابی و امی، کیا کہا تھا اہل مکہ نے، کفار مکہ نے؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیری دعوت نے مکے کے اندر گھر گھر میں لڑائی کروا دی۔ باپ مسلمان ہے تو بیٹا کافر، بیٹا مسلمان ہے تو باپ کافر، خامن کلمہ پڑھ چکا ہے تو بیوی کفر پہ ہے، ماں کلمہ پڑھ چکی تو بیٹا نہیں پڑھ رہا، بیٹا پڑھ چکا، گھر گھر میں فساد، گھر گھر میں لڑائی، گھر گھر میں لا الہ الا اللہ کے آواز کی بنیاد پہ توڑ ہوا۔ پھر امت جڑی اور ایسی جڑی، یہ چلتے زمین پہ تھے، ان کے تذکرے عرش برین سے ہوا کرتے تھے۔ جوڑیے امت کو، ہم بھی جوڑ رہے ہیں، لیکن شرک کے بت کو توڑ کے جوڑیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ شرک دل کے اندر باقی رہے اور امت پھر اکٹھی ہو جائے۔ تو توحید سب سے پہلی وہ چیز ہے جس کی بنیاد پہ انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6423، پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لن یوافی عبد یوم القیامہ لا الہ الا اللہ یبتغی بہا وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار۔ جہنم سے چہرے بچ رہے ہیں، جہنم کی آگ سے محفوظ ہوا جا رہا ہے۔ پہلا بندہ جہنم سے بچنے کے لیے پہلا عمل اس کے ترازو میں تولا جا رہا ہے۔ کیا بندہ قیامت کے دن آئے گا، نام اعمال کے اندر اگر لا الہ الا اللہ ہے، کوئی اللہ کے علاوہ حاجت روا نہیں، مشکل کشا نہیں، بگڑی بنانے والا نہیں، اولاد دینے والا نہیں، عبادتوں کا حقدار نہیں، سجدوں کا حقدار نہیں، رکوع کا حقدار نہیں، کوئی ایسا نہیں، یہ اپنی جھولی میں لایا ہے عقیدہ توحید کو۔ محمد کریم فداہ ابی و امی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اس کلمہ پڑھنے کا مقصد یہ ہے اللہ راضی ہو جائے، اللہ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر دے گا۔ مشرک کبھی اللہ کی جنت میں داخل نہ ہوگا، موحد کبھی ہمیشہ کی جہنم میں باقی نہ رہے گا۔ اپنی جھولیوں کو کھنگالیے، تلاش کیجئے، اس عقیدہ توحید کی اہمیت کو اپنے دل میں ٹٹولیے۔ کیا یہ توحید ہمارے پاس ہے؟ کیا ہم اس نیت سے کہ اللہ راضی ہو جائے ہم یہ جملہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ؟ اگر شرک سے برات کرتے ہیں، عقیدہ توحید کو سمجھتے ہیں، تو ہم نے وہ سیڑھی چڑھ لی جس سیڑھی پہ چڑھنے کے بعد اللہ جنت عطا فرماتا ہے، جہنم سے بچا دیتا ہے۔ عقیدہ توحید وہ عظیم خزانہ ہے۔ مالک فرماتا ہے، حدیث قدسی سنیے، میرے مولا کا فرمان سنیے، یا ابن آدم لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے آدم کے بیٹے اگر تو اتنے گناہ لے کر آئے، تیرے گناہ پوری زمین کو بھر دیں۔ اتنے گناہ لے کر آئے، زمین تیرے گناہوں کے بوجھ سے بھاری ہو جائے، یہ خلا بھر جائے۔ ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تو میرے پاس آئے، تیری اور میری لقاء ہو، ملاقات ہو، ان گناہوں کے بوجھ میں ایک گناہ نہ ہو، ان گناہوں کے ڈھیر میں ایک گناہ نہ ہو۔ لا تشرک بی شیئا، تو نے کسی کو میرا پارٹنر نہ بنایا ہو، کسی کو میرا ساتھی نہ بنایا ہو، کسی کو نور من نور اللہ نہ کہا ہو، کسی کے لیے سجدے نہ کیے ہو، کسی اور کے لیے رکوع نہ کیا ہو، کسی اور کے قبروں کا طواف نہ کیا ہو، کسی اور کو مشکل کشا سمجھ کے تو نے نہ پکارا ہو، کسی اور کے در کا بھکاری نہ بنا ہو۔ لا تشرک بی شیئا،
زنا، چوری، قتل، ڈاکہ، دنیا بھر کے گناہ ہیں. ان گناہوں کے بھار میں، ان گناہوں کے بوجھ میں ایک گناہ شرک اکبر والا نہیں ہے. اے میرے بندے، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، میں اتنی زمین کو رحمت سے بھر کے آؤں گا، تیرے گناہوں کے بدلے تجھے رحمت عطا کر کے جنت عطا کر دوں گا. یہ وہ توحید ہے جو جہنم سے بچانے کے لیے سب سے پہلا کام ہے، جس کو آج اکثریت کلمہ پڑھنے والی بھولا بیٹھی ہے. صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی نہیں. زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دینا کافی ہوتا تو مرزائی بھی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ کی تسبیح لے کے بیٹھ جاؤ اور صبح شام 1100 دفعہ منکے دے متے ٹھا منکا پھینکتے جاؤ، پڑھتے جاؤ. اللہ کی قسم یہ لا الہ الا اللہ آپ کو فائدہ نہ دے گا. لا الہ الا اللہ کس کو فائدہ دے گا؟ اس کی شرائط ہے، اس کو ماننے کے آداب و اسلوب ہے. اس کو فائدہ دے گا جس کو یقین ہو جائے، جو توحید پہ عمل پیرا ہو. اس کی پہلی شرط ہے بندے کو پتا ہو میں پڑھ کیا رہا ہوں، علم جانتا ہو لا الہ الا اللہ کیا ہے، الہ کسے کہتے ہیں، الہ کی صفت کیا ہے، الہ ہوتا کون ہے. آج کلمہ پڑھنے والے جہالت کی وجہ سے، بے علمی کی وجہ سے لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے ہیں اور دسیوں الہوں کو بھی پوجتے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، گلے کے اندر اس نے بابا جی کی گھنگرو، سپی، موتی، لوہے کا ٹکڑا، چمڑے کا ٹکڑا وہ بھی ڈالا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، ہاتھ میں اس نے کڑے بھی پہنے ہوئے ہیں. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، امام ضامن بھی باندھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، گاڑی کے اندر جوتی، گاڑی کے آگے جوتی بھی لٹکائی ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اس نے اپنے مکان کی چھت پہ کالی ہنڈیا بھی رکھی ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہا ہے، اور جہاں سبز چادر دیکھتا ہے، جہاں کالا جھنڈا دیکھتا ہے، فوراً گھٹنوں کے بل زمین پہ گر کے خاک آلود ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، اور تکلیف آنے پہ یا علی مدد کے نعرے بھی لگاتا ہے. یا لا الہ الا اللہ بھی پڑھتا ہے، بیٹا مل جائے تو پیرا دیتا، پیر بخش، نبی بخش، علی بخش، ولی بخش نام بھی رکھتا ہے. اللہ کی قسم اس نے لا الہ الا اللہ کے معنی کو جانا ہی نہیں ہے، یہ جاہل ہے لا الہ الا اللہ کے معنی سے. یاد رکھیے، اگر کسی نے کسی کو اللہ مالک والی صفات میں سے ایک صفت بھی دے دی، زبان سے اسے عقیدت کہے، زبان سے اسے پیار کہے، زبان سے اسے احترام کہے، تو اللہ کی قسم وہ احترام نہیں ہے، بلکہ اللہ مالک کی ایک صفت دینے کی وجہ سے وہ اس کا معبود بن چکا ہے. عبادت کی کروڑ قسمیں کی جائیں، کروڑ کی کروڑ قسموں کا حقدار کون ہے؟ اس میں سے کوئی ایک صفت بھی غیر اللہ کو نہیں دی جا سکتی. جو عمل عبادت ہے وہ خالص اللہ کے لیے ہے، اس میں کوئی شریک نہیں بن سکتا. نام بدلنے سے فرق نہیں پڑتا، کام اگر وہی کر رہا ہے جو خالق و مالک کے لیے ہونا چاہیے. میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں، سجدہ کرنا عبادت ہے یا نہیں؟ سجدہ کرنا عبادت ہے. وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، سجدہ کر اللہ کے قریب ہو جا. پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بندہ رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. دنیا والوں، اگر یہ سجدہ عبادت ہے، ہم اللہ کے لیے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں تو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. آج یہی سجدے قبروں پہ ہو رہے ہیں، پیروں پہ ہو رہے ہیں. ایک پیر صاحب کو میں نے دیکھا، وہ بیٹھا ہوا ہے، مریدوں کا جھمگٹا لگا ہوا ہے، اور مرید آتے ہیں، بک پر کے پیسے لے آتے ہیں اور بابا جی کے قدموں میں پھینک کے اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں. وہ اٹھ جاتا ہے، کہتا ہے زبان حال سے پیسے اٹھاتا ہے اور کہتا ہے تیرے سجدے نال مینوں کی لبے گا جڑے 4 نوٹ لے آئے، اے میری جیب وچ پا جا. علی کا علی سے وابستہ، علی علی میرے مولا، کوئی اور نام ہے تو نام جپوں علی علی کا. علی سے وابستہ، علی علی میرے مولا، کوئی اور نام ہے تو نام جپوں علی علی کا. حضور
آتا ہے مرید اور اس کے قدموں میں سجدہ کرتا ہے اور اس کو پیسوں کی نیاز دیتا ہے. اب یہ طاغوت، یہ مجرم، یہ ظالم جو اپنے سامنے سجدے کروا رہا ہے، اور یہ جوہال جو اس کے سامنے سجدہ ریز ہیں، یہ ان کو اپنا الہ بنا بیٹھے ہیں. یہ اس پیر کو، اس بابے کو، اس حضرت کو عقیدت کے نام پہ الہ بنا بیٹھے ہیں، کیونکہ سجدہ حق تھا کہ صرف اللہ کو کیا جائے. اگر وہ غیروں کو کیا جاتا ہے تو یہ غیر پیر نہیں رہا، اس سجدہ کرنے والے کا الہ بن گیا. لا الہ الا اللہ جب پڑھا جائے گا تو اپنے دل و دماغ میں بنائے ہوئے جھوٹے معبودوں کا انکار کیا جائے گا. لا الہ الا اللہ دو آوازیں ہیں. لا الہ پہلا رکن، لا الہ کوئی الہ نہیں، کائنات بھر کے معبودوں کا انکار. لا الہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی نہیں جس کے نام پہ ذبح کیا جائے. پیر شاہ جمال ککڑ گھنتے پتر ڈیر تالال نہیں، اللہ کی قسم کوئی نہیں جس کے قدموں کو اپنے سجدوں سے روشن کیا جائے. نہیں، اللہ کی قسم کائنات میں کسی کے لیے نہ سجدہ، نہ رکوع، نہ ذبح، نہ قربانی، نہ پکار، نہ اس سے مدد مانگنی، نہ اس کو مشکل کشا سمجھنا. لا الہ دھرتی پہ کوئی نہیں، نہ آسمانوں میں، نہ زمینوں میں، نہ فضاؤں میں، نہ ہواؤں میں، نہ سمندروں میں، الا اللہ. لوگ جی آپ کی بات کڑوی ہوتی ہے، آپ سیدھی سیدھی اپنی گفتگو کیا کریں، دوسروں کو کیوں کچھ کہتے ہیں؟ بھائی ہمارا کلمہ شروع ہی دوسروں کو کچھ کہنے سے ہوتا ہے. ہمارا کلمہ آغاز میں غیر اللہ کے جتنے معبود بنائے ہوئے ہیں ان سب کی گردن کاٹنے سے ہمارے کلمے کا لا الہ، کوئی الہ نہیں، سب جھوٹے ہیں جو سجدے کروا رہے ہیں، جھوٹے ہیں جو قوالیاں گا رہے ہیں. نوشو پاک کے میلے میں مرید آتا ہے، پیر کے سامنے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے کہتا ہے، جب پیر نے اس سے پوچھا سارے مرید مجھ سے مانگتے ہیں، تو مجھ سے نہیں مانگتا، آخر تو بھی تو کوئی ڈیمانڈ اپنی مانگا پیش کیا کر. تو ہاتھ باندھ کے مرید کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، نقل کفر کفر نہ باشد، پیر منیے تینوں جگ سارا، پیر مندے تینوں جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا ہے. پاک صاحب نے کی فرمایا، پیر مندا، پیر مندا، پیر مندا، پیر مندا ہوے گا جگ سارا، پیر مندا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا. پیر مندا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا. پیر مندا ہوے گا جگ سارا، اساں تے تینوں رب منیا. پیر مندا ہوے گا جگ سارا. سارا جگ تجھے پیر کہتا ہے، بابا کہتا ہے، شیخ کہتا ہے. میں تجھے پیر نہیں سمجھتا، میں تجھے رب سمجھتا ہوں. اللہ کی قسم اس کے دل میں یہ الہ باطل الہ زندہ ہے، اس کے کلمے کا اعتبار نہیں ہوگا. لا الہ آغاز ہے ہماری دعوت کا، کوئی الہ نہیں، سب جھوٹ بولتے ہیں. الا اللہ الہ برحق ہے تو اپنے عرش پر اللہ ہے. اس طرح لا الہ الا اللہ کو یاد کیجئے. اور یہ تعلیم ہمیں اللہ کے کلام سے ملتی ہے. آئیے مالک کا فرمان سنتے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ. پہلے جھوٹے الہوں کا انکار، پہلے کہا جائے گا کوئی مشکل کشا نہیں. جو علی کو مشکل کشا کہتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کوئی حاجت روا نہیں، جو پیروں کو حاجت روا سمجھتا ہے جھوٹ بولتا ہے. کوئی نور من نور اللہ نہیں. قل هو اللہ احد، اللہ تنہا و یکتا ہے، اس کے نور سے کوئی الگ ٹکڑا نہیں نکلا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو اللہ کے علاوہ پوجے جانے والے ہیں پہلے ان کا انکار کرو. وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، پھر اللہ پر ایمان لے کے آؤ. پہلے انکار کرو پھر مولا کو مانو. جو ایسا کر لے گا فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اس نے ایسے مضبوط کڑے کو، ایسی مضبوط رسی کو تھام لیا ہے، اب اس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا. یقین ہو آپ کو کلمے کے اوپر، لا الہ الا اللہ پر یقین ہو، صدق ہو، اس کی سچائی کو جانتے ہو، اس کو دل کی گہرائیوں سے یقین کرتے ہو. اور اگر دل میں شک ہو تو شک والے کو کلمہ فائدہ، لا الہ الا اللہ پڑھ بھی لے لیکن یقین نہ ہو، شک ہو، پتہ نہیں اللہ ہے بھی صحیح یا نہیں، پتہ نہیں اللہ سنتا بھی ہے یا نہیں. ہمارے ہاں یہ شک ہے یا نہیں؟ ہاں جی ٹھیک ہے، باتیں تو آپ کی ٹھیک ہے، مان لیتے ہیں، لیکن دیکھو نا 4 سال سے میں پکار رہا ہوں، میری پکار پوری نہیں ہو رہی. بابا جی کی قبر پہ پہلی جمعرات کو گیا، بیڑا پار ہو گیا.
اس کے کلمے کا اعتبار نہیں. کیوں؟ اس کے دل میں یقین نہیں کہ اللہ الہ ہے. یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جی مولوی صاحب اچھا اگر آپ کی بات ٹھیک ہے تو یہ 4 سال سے مانگتا رہا، کام نہیں ہوا، پیر کی قبر پہ گیا تو کام ہو گیا، کیوں؟ اس میں کیا بات ہے؟ یہ اس کے لیے فتنہ نمبر 1. نمبر 2، ہر کسی کی دعا قبول ہونے کے لیے اللہ مالک کے پاس وقت مقرر ہے. اللہ کے پاس وقت مقرر ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی دعا کب مانگی اور نبی کب پیدا ہوئے؟ کتنا لمبا طویل عرصہ ہے درمیان میں، دعا مانگی، اس کے قبول ہونے کا ایک وقت ہے. آپ اگر اہل ایمان میں سے ہیں تو جب تک قبول نہیں ہوتی، قبول ہو یا نہ ہو، ہمارا کام تو اپنے مولا سے مانگنا ہے. رب کا در چھوڑ کے جانا ہمارا کام. سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں پیارے بھائیوں، ایک جانور ہے چھوٹا سا جس کو 2 ٹائم کی ہڈی ڈالتے ہو، ایک دن روٹی نہ ڈالو تو وہ جانور آپ کا دروازہ چھوڑ دیتا ہے. وفادار کتا آپ کے دروازے پہ مر جائے گا. دروازہ تیرے رب نے تو تجھے پانی کے قطروں سے پیدا کیا، تیرا رب تو تجھے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تک کھلاتا پلاتا رہا. اگر تیری دعا کے قبول ہونے میں 2-4 مہینے، سال 2 لگ گئے تو اس جانور سے بھی عقل نہ سمجھی اور رب کا در چھوڑ کے مردوں کے در پہ گر گیا. حلال راستہ ہے کہ رب سے مانگ کے رب کے نام پہ انتظار کیا جائے، حرام راستہ ہے کہ رب کو چھوڑ کے کسی اور کے در پہ آگے انسان جھکے اور مانگے. دونوں کو عطا اللہ کر رہا ہے. مثال دے کے سمجھاتا ہوں، ڈاکو ڈاکہ مار کے روٹی کھاتا ہے، مزدور محنت کر کے روٹی کھاتا ہے. دونوں کو کون کھلا رہا ہے؟ دونوں کو کون کھلا رہا ہے؟ مزدور حلال طریقے سے کھا رہا ہے، ڈاکو حرام طریقے سے کھا رہا ہے. جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کی مرادیں پوری کرتا ہے، حلال طریقے سے پوری کروا رہا ہے. جو مندر میں، قبر پہ، مردے پہ، ڈھیری پہ جا کے گرتا ہے، پوری وہاں بھی اس کی اللہ ہی کر رہا ہے، لیکن طریقہ اس نے کون سا اپنا لیا؟ حرام. چلو اچھا پیر بابا تو پیر بابا ہے، مسلمان کلمہ گو ہیں، چھوڑیے پیر بابا کو. ہندوؤں کے مندروں میں جو فریادی آتے ہیں ان کی فریادیں پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی ہیں؟ وہ کون کرتا ہے؟ وہ بت کرتا ہے، وہ صنم کرتا ہے، وہ پتھر کی مورتی کرتی، وہ کون کرتا ہے؟ اللہ کرتا ہے. جب وہاں ان ہندوؤں کی مورتیوں سے آپ کا عقیدہ ہے کچھ نہیں ہوتا، وہاں بھی اللہ دیتا ہے، تو پیر کی قبر پہ آ کے گرنے والے کو بھی اللہ دے رہا ہے. وہ اللہ ہے، باغی کو بھی کھلاتا ہے، فرما بردار کو بھی کھلاتا ہے. حلال طریقہ واضح ہے اور حرام طریقہ واضح ہے. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں، پیارے حبیب نے کہا فمن لقیت وراء هذا الحائط، اے ابو ہریرہ جاؤ اس دیوار کے پیچھے تجھے کوئی بھی آدمی ملے، وہ آدمی گواہی دیتا ہو یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبہ، تجھے ابو ہریرہ کوئی آدمی ملے جو دل کے یقین کے ساتھ یہ کہتا ہو لا الہ الا اللہ، فبشرہ بالجنہ، اس کو خوشخبری دے دے اللہ نے تجھے جہنم سے بچا کر جنت عطا کر دی. لا الہ الا اللہ علم حاصل کیجئے، یقین رکھیے، اس کی سچائی کو تسلیم کیجئے. لا الہ الا اللہ کے بارے میں اگر شک ہو تو انسان منافقین کی ٹولی میں شامل ہو جاتا ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. یہ تو نفاق والوں کا کام ہے، وہ کہتے ہیں اللہ پر آخرت پہ ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ منافقین کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ ایمان والے نہیں ہیں. اس کلمہ کو قبول کیجئے، اس کے تقاضوں کو قبول کیجئے، تب یہ کلمہ آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. جب انسان اللہ کے الہ ہونے کے اقرار کر لیتا ہے تو اس پہ لازم ہے وہ اللہ کے حکموں کو قبول کرے، وہ اللہ کے منع کردہ کاموں سے بچے. اور اگر وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں چھوڑتا، لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود اغیار کے دروں پہ گرنے سے باز نہیں آتا، لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود وہ ایک اللہ کی عبادت پہ اکتفا نہیں کرتا، تو پھر اس نے حقیقتاً اس کلمہ کو قبول ہی نہیں کیا ہے. یہ کلمہ اسے درس دیتا ہے لا الہ الا اللہ. اب تیرا کوئی الہ مشکل کشا، حاجت روا، غوث اعظم بگڑی بنانے والا، بری کرنے والا، اولاد دینے والا، خزانے بھرنے والا، شفا دینے والا کوئی نہیں ہے تیری کشتیوں کو پار لگانے والا سوائے اللہ کے. یہ حکم ہے. وہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے باوجود قبروں کے ڈھیروں کے اوپر گرتا ہے، ماتھے کو رگڑتا ہے، ان کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو اس نے اس لا الہ الا اللہ کو قبول ہی نہیں کیا. یہ لا الہ الا اللہ اس کے لیے فائدہ مند ہوگا جس کو اپنے اللہ سے حسن ظن ہو، جو اللہ سے نیک امیدیں لگائے، جو اللہ سے اچھی امیدیں لگائے. حدیث قدسی ہے، مالک فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی ان ظن خیرا فلہ وان ظن شرا فلہ.
میں اپنے بندے کے ساتھ معاملہ اس کے گمان کے مطابق کرتا ہوں. اگر وہ میرے ساتھ اچھی امید لگائے, اچھا گمان کرے, فلاح وہ اس کو مل جاتا ہے. اگر میرے بارے میں وہ برا گمان کرے, فلاح پھر اس کے نصیب میں وہی کچھ ہوتا ہے. اور ایک روایت میں ہے فَلْيَظُنَّ بِي مَا شَاءَ, صحیح الجامع 4315 حدیث نمبر ہے. پھر جو اس کا جی چاہتا ہے میرے بارے میں گمان کر لے. جو دل سے لا الہ الا اللہ پڑھے, اللہ کو اپنا الہ مانے, اس کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ ایک ایک لمحے پہ اپنے اللہ کو یاد رکھتا ہے. اس کے سر میں درد ہو, وہ گولی کھاتے ہوئے بھی اللہ سے کلام کرتے ہوئے کہتے ہیں اللہ شفا تیرے ہاتھ میں ہے. دوائی کا استعمال کرنا تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. اسباب کو اختیار کرتا ہوں, لیکن اللہ کی قسم دنیا کی کسی گولی میں شفا نہیں ہے, شفا تیرے پاس ہے. جس نے ایسی اچھی امیدیں اپنے اللہ سے لگائی وہ تو کامیاب ہو گیا. اور جس کو اس کے مولویوں نے پٹی ہی یہ پڑھا دی, اللہ سنتا نہیں ہے. ساڑی اینا دے اگے, اینا دی او دے اگے ڈائریکٹ بات نہیں ہو سکتی. آپ پیروں کو آ کر سنائیں, آپ ڈھیریوں پہ آ کے سنائیں, آپ ملنگوں کے پاس آئیں, آپ فقیروں کے پاس آئیں, ان کو بتائیں. انہوں نے بڑی لمبی محنتیں کر کر کے اپنے اللہ کو راضی کیا ہوا ہے. اللہ ان کی سنتا ہے, ہماری نہیں سنتا. ان کی کیوں سنتا ہے جی؟ تو انہوں نہیں پتا. وہ 40 سال تک دھاگے سے کنویں میں الٹے لٹک کے اللہ کو یاد کرتے رہے. اس بابا کا ذرا مجھے جرم بھی بتا دو جس کو 40 سال الٹا لٹکایا گیا. آپ نہیں سمجھتے دریائے راوی پہ ہمارے پیر صاحب نے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے 40 سال چلا کاٹا. یہ بگلے دی نسل جڑے اگلاتے کھلوتا رہتا ہے, بندے دا پتر تے اگلاتے نہیں کھلو سکتا. انہوں نے محنتیں کر کے اللہ کو راضی کر لیا. اب کوئی ڈائریکٹ اللہ سے نہیں مانگ سکتا. اشرف جلالی صاحب قبر پرستوں کے ایک وکیل ہیں, وہ کہتے ہیں کہ کچھ خاص لوگ ہیں جو ڈائریکٹ اللہ کو پکار سکتے ہیں, ہر بندہ نہیں پکار سکتا. ہر بندے کو پکارنا ہے تو دعائیہ پنجتن پاک دی واسطہ ہے مولا علی دا, حسن کے نام کا, حسین کے نام کا صدقہ, پیروں کا صدقہ, 7 پیروں کا صدقہ, 14 اماموں کا صدقہ. یہ آوازیں لگائے گا تو اس کا کام بنے گا. ڈائریکٹ اللہ نہیں سنتا. اور اللہ آواز لگا رہا ہے, اے بندے میں تیرے گمان کے مطابق ہوں. اچھا گمان کرے گا تو اچھا پالے گا, برا گمان کرے گا تو تیرا نصیب برا ہو چکا ہے. یہاں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ پڑھتے ہیں حدیث شریف اذا استعنت فاستعن باللہ, کہ جس وقت بھی تم مدد مانگو رب سے مانگو. ہمیں اس حدیث سے کوئی اختلاف نہیں ہے, مگر کوئی غلط فہمی میں کا شکار نہ ہو جائے. تم آئے ہر مرغ کے انجیر نیست. ہر بندے کا یہ مقام نہیں ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہو تو کہے میں نے کسی سے انہیں نہیں کہنا کہ کھانا لا کے دو. وہ خاص لوگ ہیں, ان کا مقام ہے اور ان کے لیے یہ حکم بھی ہے. مبارک ہو ان کو جو آواز لگاتے ہیں, ارے یہ کہنے والوں کہ اللہ نہیں سنتا. اللہ تو پرندوں کی سنتا ہے, درندوں کی سنتا ہے, کیڑیوں کی سنتا ہے, انسانوں کی سنتا ہے, اپنوں کی سنتا ہے, دشمنوں کی سنتا ہے. جس نے یہ گمان رکھا اللہ سنتا ہے, حسن ظن ہے, اللہ اس کو عطا فرمائے گا. اور جس نے یہ گمان کر لیا, جو در در پہ جھکنے کا عادی بن گیا, جو اللہ سے بالکل نا امید ہو گیا, جو بابے کا ایسا مرید بنا. بی بی آ کے بابے کے سامنے بیٹھی با پردہ, بی بی پردہ کیتا ہے؟ انہوں نے کہا جی پردہ دار عورت ہو اس لیے پردہ کرتی ہوں. ہے پاگل بے وقوف, پردہ کرتی ہے. ارے اگر پیر صاحب نے آج تیرا منہ نہ دیکھا, حشر میں کیسے پہچان کے بخشوائیں گے؟ بی بی بے غیرتی دا پورا پھاٹک کھول دیندی, پیر جی رج کے ویکھ لو. اور معاملہ صرف دیکھنے دکھانے تک نہیں پہنچتا, عزتوں کے لٹ جانے تک پہنچتا ہے. پھر صبح کو آواز لگتی ہے, صبح کو آواز لگتی ہے, اخبارات کی سرخیاں بنتی ہیں, پیر صاحب جعلی تھے, کاروائی پا کے پجا کے کڑی نال لے گئے, پیر صاحب جعلی تھے. یہ گھروں میں ڈیرے بسانے والے اللہ کی قسم ہیں ہی جعلی. عزتوں کے رکھوالے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور میرے پیارے حبیب نے یہ تعلیم, جس کو عادت ہی یہ پڑ گئی کہ پہلے پیر کے گھٹنے چھونے ہیں, اس کو اپنا منہ دکھانا ہے. شادی ہوتی ہے, خامد منہ لڑکی کا بعد میں دیکھتا ہے, پیر شادی شہید لڑکی کا منہ پہلے دیکھتا ہے. وہاں پہ کس کو یہ امید ہوگی کہ اللہ سنتا ہے؟ وہاں پر تو امیدیں یہ بن چکی ہے, بابا دھنک کا ڈنڈے مار دے گا, حکومتیں مل جائیں گی, فلاں پیر کے آپ
پیر طوطے شاہ کا نمک چاٹ لو گے بچہ بولنا شروع کر دے گا، فلاں پیر کا تیل کان میں ڈال لو گے فلاں مصیبت ختم ہو جائے گی، بابا ابن شاہ کے گیڑے ماراؤ گے تو اولادیں مل جائیں گی۔ وہاں ظالموں نے، علماء سو نے عوام الناس کا بیڑا غرق کر دیا، اللہ سے دور کرتے ہوئے ان کو مردوں کا اسیر بنا دیا۔ مالک فرماتا ہے فَلَهُ، جو چاہے میرے بارے میں گمان کر لے، اہل توحید کی طرح اللہ سے لو لگاؤ، اللہ اپنے بندوں کو کبھی ضائع نہیں کیا کرتا۔ مسند احمد حدیث نمبر 13313 سنیے، سیدنا انس سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یخرج من النار اربعۃ یعرضون علی اللہ فیأمر بہم الی النار، جہنم میں سے 4 بندے نکالے جائیں گے، اللہ مالک کے سامنے ان کو پیش کیا جائے گا، مالک ان کو دوبارہ جہنم میں جانے کا حکم دے دے گا۔ فیلتفت احدہم فیقول اے ربی قد کنت ارجو ان اخرجتنی منها الا تعیدنی فیہا فیقول فلا تعودوا فیہا۔ جہنم سے نکالے گئے، مالک کے سامنے حاضری ہوئی، مالک فرمائے گا جاؤ جہنم میں جاؤ، ایک مڑ کر کہے گا اللہ اللہ، مجھے تو یہ امید تھی کہ اگر میرے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال لیا دوبارہ مجھے جہنم میں میرا اللہ نہیں پھینکے گا، اللہ میں تجھ سے یہ امید لے کے روتا رہا، یہ امید اپنے دل میں رکھتا رہا، اچھا زن اپنے دل میں بسائے رکھا، ایک بار میرا اللہ جہنم سے نکال لے دوبارہ نہیں لوٹائے گا۔ اس حسن زن کا نتیجہ یہ نکلا، اللہ مالک اسے کہے گا تو جہنم میں نہ جا۔ ایک اور روایت میں ہے وہ مڑ کر اللہ مالک کو کہے گا ما کان ھذا رجائی فیک، اللہ مجھے تو یہ آرزو نہیں تھی کہ اس جہنم کی آگ سے نکال کے تو دوبارہ لوٹا دے گا، میری تو امید یہ تھی ایک بار اگر تو نے مجھے بچا لیا، اس سے نکال لیا، دوبارہ نہیں ڈالے گا۔ تو اللہ مالک اتنا راضی ہوگا اس بندے کی اس حسن ظن سے کہ اسے جہنم سے نجات دے دے گا۔ جو ظالم یہ کہے اللہ نہیں سنتا، اسے کہو اللہ سنتا ہے، رب پہ جھوٹ نہ بول، قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائے گا۔ اللہ مالک سنتا ہے، سنانے والے بنو، راتوں کو اٹھو، تہجد کی نمازیں پڑھو، قبولیت کے اوقات میں اللہ کے دروازے کو بجاؤ، دل کی گہرائیوں سے پکارو اپنے اللہ کو، اللہ کو پکارنے والا کبھی خالی نہیں رہتا۔ جہنم سے بچنے کا ایک اور سبب، اللہ کا خوف اپنے دل میں بسا کے رکھیے۔ جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو اپنی رحمت میں لے لیتا ہے، اور اللہ سے ڈرنے والے جہنم سے بچ جاتے ہیں۔ بڑا عجیب قصہ حدیث میں آتا ہے، ایک شخص بڑا ہی گناہگار پاپی مرنے لگا، تو اس نے اپنے بچوں سے کہا بیٹو میں کیسا باپ تھا؟ کہا بہت اچھے ابا تھے آپ۔ کہا اچھا میں مرنے لگا ہوں، میں نے دنیا کا کوئی گناہ چھوڑا نہیں ہے، مجھے ڈر ہے کہ اگر میں مر گیا اور اللہ نے مجھے اٹھا کے اپنے سامنے کھڑا کر لیا تو کہیں میں تو برباد ہو جاؤں گا۔ تم یوں کرنا جب میں مر جاؤں مجھے جلا دینا، میری راکھ اکٹھی کر لینا، کچھ کو ہواؤں میں اڑا دینا، سمندروں میں بہا دینا، ریت میں ملا دینا، تاکہ میری جان چھٹ جائے، اللہ نے اٹھا لیا تو مارا جاؤں گا۔ بچوں نے ویسا ہی کیا، قربان جاؤں مولا و مالک پر۔ اللہ مالک نے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا، پوچھا تو نے یہ سارا کچھ کیوں کیا؟ کہا اللہ تیرے سے ڈر کے کیا تھا۔ حالانکہ اس نے جو کچھ کیا غیر شرعی کام کیا، لیکن کہتا ہے اللہ ڈر گیا تھا، پاپی بڑا تھا، اور ڈر یہ تھا کہ اللہ نے اٹھا لیا تو پھر میری نجات کی کوئی صورت نہ ہوگی۔ اللہ مالک کو اس کا یہ عمل پسند آیا اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ انسان جہنم کے عذاب کو اپنے سامنے رکھے، قبر کی سختیوں کو اپنے سامنے رکھے، حشر کے میدان کی سختیوں کو اپنے سامنے رکھے۔ جب یہ ساری چیزیں سامنے ہوں گی تو دل اس کو اعمال صالحہ پر ابھارے گا، نیکی کے کاموں کی طرف بڑھے گا، اللہ سے ڈرے گا، دنیا پرستی سے دور ہوگا، دنیا کی پوجا سے دور ہوگا۔ اور پھر جب انسان اللہ سے تنہا ڈرتا ہے، دنیا والوں سے نہیں ڈرتا، تو اللہ اپنے پیاروں کو، اپنے سے ڈرنے والوں کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لیتا ہے۔ اگر یہ ہو، جیسے ہمارے ہاں ایک عام جملہ رواج پا چکا ہے اور کثرت سے یہ جملہ بولا جاتا ہے، اجی لوگ کیا کہیں گے؟ باتیں آپ نے ساری ٹھیک کی ہیں، اگر میں نے تعویذ اتار دیا، میری امی نے مجھے پہنایا تھا، امی کیا کہے گی؟ اگر شادی شہید کے پاس جا کے میں نے اپنی بیگم کو لے جا کے گیڑے نہ مروائے، خاندان کیا کہے گا؟ اگر میں نے 11ویں شریف کا ختم نہ دلوایا، قوم کیا کہے گی؟ اگر میں نے داڑھی رکھ لی، گھر والے کیا کہیں گے؟ اگر میں نے توحید کی دعوت کو قبول کر لیا، دوست کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کا ہوا اتنا بڑا ہے، قوم، برادری، دوست، بیوی، ماں، باپ، بہن، بھائی، یہ دل و دماغ
پہ ایسے چھا چکے ہیں کہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد، اللہ کی باتیں سننے کے بعد، حدیث رسول کو سننے کے بعد زبان ایک ہی بات کہتی، باتیں ساری ٹھیک ہیں، لوگ کیا کہیں گے؟ اگر اللہ کا ڈر ہو تو آؤ ایک جملہ میں دے کے جاتا ہوں جو آپ سے یہ کہے کہ شادی پہ مہندی کی رسم، اپٹن کی رسم، ڈھول دھماکے، گانے باجے، یہ بارات کا سسٹم، یہ جہیز کی رسمیں، یہ کنڈا پکڑائی، یہ جوتی چورائی، یہ دودھ پلائی، یہ منہ دکھلائی، یہ ساری ہندوانہ رسمیں میں نہیں کرتا، قبروں پہ سجدے میں نہیں کرتا، قبروں کا طواف میں نہیں کرتا، یا علی مدد کا نعرہ میں نہیں لگاتا۔ آپ کو اگر کوئی ڈرائے لوگ کیا کہیں گے تو جواب میں کہو تجھے یہ فکر ہے لوگ کیا کہیں گے، مجھے یہ فکر ہے اللہ کے حکموں کو توڑ دیا تو اللہ کیا کہے گا۔ لوگوں کی ناراضگی قابل برداشت ہے، اور اللہ ناراض ہو جائے تو یہ انسان کے حق میں فائدہ مند چیز۔ ارے لوگ تو قیامت کے دن ویسے ہی چھوڑ جائیں گے، یوم یفر المرء من اخی و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس دن ماں باپ بہن بھائی بیوی بچے آل اولاد سب آپ کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ، ہر کوئی ان میں سے یہی چاہے گا یہ جہنم میں چلا جائے، ہماری جان بچ جائے۔ اگر آپ نے لوگوں کو راضی کر کے اللہ کو ناراض کر لیا تو دل میں یہ اللہ کا ڈر نہ رہا، لوگوں کا خوف رہا، اور اگر آپ نے لوگوں کو ناراض کر دیا، مولا و مالک کو ناراض نہیں کیا، تو قیامت کے دن انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے۔ فطرتی طور پہ تحت الاسباب انسان ڈرتا ہے، کسی کے ہاتھ میں بندوق ہے، گن ہے، چوری ہے، تلوار ہے، ڈرتا ہے، لیکن ما فوق الاسباب کہ اس بابے کی قبر پہ اگر نیاز نہ دی، بابا چلتی گاڑی کو الٹا کر دے گا، اگر پیر کی 11ویں کا دودھ نہ دیا، بھینسوں کے تھنوں سے خون آنا شروع ہو جائے گا، پیر ماجی مار چھڑے گا اگر میں دودھ نہ دیتا، پیر بیڑا غرق کر دے گا، بابا ہلاک و برباد کر دے گا، اولاد نیست و نابود ہو جائے گی۔ یہ وہ ڈر ہے جو لوگوں نے جھوٹا پیدا کیا ہے۔ اللہ کی قسم اللہ نہ چاہے تو دنیا میں کوئی کچھ کر سکتا؟ اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کیجئے، اور مالک کا حکم ہے فَلَا تَخَافُوهُمْ وَخَافُونِي، ان سے نہ ڈرو، یہ ڈرا رہے ہیں تمہیں، ہمارے پیر بیڑا غرق کریں گے، ہمارے مردے یہ کر دیں گے، بابا اجمیری یہ کر دے گا، بابا اجمیری یہ کر دے گا۔ انہیں کہو تمہارے سارے بابے مل جائیں، اللہ نہ چاہے یہ کچھ کر سکتے؟ ارے سارے ملے تھے نا، ابراہیم علیہ السلام کو جکڑا تھا نا، لباس ان کا اتارا تھا، ہاتھ ان کے باندھے تھے اور ان کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا تھا۔ پیارے حبیب نے علیہ السلام نے فرمایا اللہ قیامت کے دن سب سے پہلے لباس دے گا تو خلیل اللہ کو پہنائے گا۔ آگ میں ڈال دیا اور آگ بجھ گئی، ظالموں نے آگے ہو کر جھانک کر دیکھا۔ ایک روایت کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ ابراہیم آگ میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا۔ جب باہر نکلے باپ سامنے کھڑا ہے، اور باپ نے اس موقع پہ ابراہیم سے کہا تھا ابراہیم دنیا میں سب سے بہتر رب تیرا رب ہے، پوری دنیا مل جائے اگر اللہ نہ چاہے اللہ کی قسم کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ تو اپنے دل میں خوف بٹھانا ہے تو اللہ کا، انسان دنیا کی ملامت گری سے اپنے آپ کو بے نیاز کرے، اپنے دل میں اللہ کا خوف بٹھائے، شریعت کے مطابق عمل کرے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ آئیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ مالک نے فرمایا وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي أَمْنَيْنِ وَلَا خَوْفَيْنِ، میں اللہ مالک فرما رہا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم میں اپنے بندے پر 2 خوف اور 2 امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ اللہ کے لیے اس الفاظ کو ذرا دل کی گہرائیوں میں اتار کے توجہ سے سنیے۔ مولا فرما رہا ہے مجھے عزت کی قسم، اپنی عزت کی قسم، اپنے بندے پہ 2 خوف اور 2 امن کبھی اکٹھے نہیں کروں گا۔ اگر اس نے دنیا میں مجھ سے بے نیاز ہو گیا، دنیا میں رہتے ہوئے بے خوف ہو گیا، اخفتہ یوم اجمع فیہ عبادی، اگر دنیا میں اس نے اللہ کا ڈر دل میں نہ بسایا تو نتیجہ یہ نکلے گا میں قیامت کے دن جب اپنے سارے بندوں کو اکٹھا کروں گا تو اس کو وہاں پہ ڈراؤں گا، وہاں پہ خوف زدہ کروں گا۔ اگر دنیا میں بے نیاز ہو گیا، دنیا میں کہا جائے تو نے اپنی بہن کا حق مار لیا، تو نے فلاں بھائی کا پیسہ دبا لیا، اس کا پیسہ لوٹا دے، پیسہ نہیں لوٹاتا، وہ غریب آدمی کمزور آدمی کہتا ہے اچھا نہیں دیتا نہ دے، میں قیامت کے دن لے لوں گا۔ اور یہ ظالم، یہ مجرم کافرانہ جملہ کہتے ہوئے اسے مخاطب ہوتا ہے اچھا اگلے جان لینا ہے پھر جڑا جیب چ لئی پھردا اے بھی فڑا دے، کٹھا حساب کر لئی۔ یہ جملے اس کی آخرت کی عقیدے کی بربادی کے جملے ہیں
کہ وہ تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں نے مر کے کبھی اللہ کے پاس بھی جانا. بے خوفی کے جملے ہیں. اللہ فرماتا ہے اگر دنیا میں تم مجھ سے بے خوف رہے تو پھر قیامت کے دن جب میں نے اپنے بندے اکٹھے کرنے ہیں تمہیں خوف زدہ کروں گا. اور اگر دنیا میں تو نے میرے خوف کو باقی رکھا وَإِنْ هُوَ خَافَنِي فِي الدُّنْيَا أَمِنْتُهُ يَوْمَ أَجْمَعُ فِيهِ عِبَادِي. اگر دنیا کے اندر تو نے اپنے اللہ کے خوف کو اپنے دل میں بسائے رکھا تو قیامت کا دن ہوگا جو امن تجھے نصیب ہوگا کسی کو نہ ہوگا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ ایک چرواہے کو دیکھتے ہیں بکریاں چرا رہا. اسے کہتے ہیں ایک بکری مجھے بیچ دے, امتحان لیتے ہیں اس کے ایمان کا. تو وہ جواب میں کہتا ہے غلام ہوں, اپنے آقا کی چرا رہا ہوں, کیسے بیچ دوں آپ کو, میری تو ذاتی ہے نہیں. کہا قل للمالک اکلہ ذئب, کہنا بھیڑیا اٹھا کے بھاگ گیا تھا. تو وہ جواب میں کیا جملہ کہتا ہے, ذرا غور کیجئے. ایمان کس طرح جنگل میں بسنے والے چرواہے کے دل میں, اللہ کا خوف کس طرح جنگل کے چرواہے کے دل میں بس رہا ہے. جواب میں کہتا ہے وَمَاذَا أَقُولُ لِلَّهِ, اپنے مالک کا تو منہ بند کروا دوں گا یہ کہہ کر بھیڑیا اٹھا کر بھاگ گیا. جب حشر کے میدان میں میرا اللہ مجھ سے سوال کرے گا تو اللہ کو کیا جواب دوں گا. عبداللہ ابن عمر اس کے جواب سے اتنے خوش ہوئے, اس کے مالک کو تلاش کیا, اس سے اس غلام کو خریدا, بکریوں کو خریدا, غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر کے ساری بکریاں اسے تحفے میں عطا کر دی. یہ وہ ہے جو دنیا میں رزلٹ ملا, جو آخرت میں ملنا ہے وہ تو اللہ ہی جانتا ہے. جہنم سے نجات کا ایک اور ذریعہ اللہ کے خوف سے رونا, آنکھوں سے آنسوؤں کا گرنا, اللہ کے لیے تڑپنا, تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے, مالک کے عذاب کو یاد کر کے آنکھوں سے آنسوؤں کا بہنا. یہ وہ عظیم ثمرہ ہے جس کو مل جاتا ہے وہ بڑا ہی خوش نصیب ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو آنکھوں پہ اللہ نے جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. دو آنکھوں پہ, ایک آنکھ جو اللہ کو یاد کرتی ہے, ایک آنکھ جو اللہ کو یاد کرتی ہے اور اللہ کے خوف سے اس سے پانی کے قطرے گرتے ہیں, آنسو بہتے ہیں. ان آنسوؤں کو دنیا میں کوئی قیمت ہے اس کی؟ دنیا میں کوئی قیمت ہے ان آنسوؤں کی؟ آپ سے یہ آنسو کوئی 10 ریال کے خرید لے گا؟ آپ سے یہ آنسو کوئی 50 ریال کے خریدے گا؟ بولیے. بازار میں اپنے آنسوؤں کو بیچنے جاؤ تو کچھ ملے گا؟ اللہ کو یہ آنسو اتنے قیمتی ہے جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتے ہیں, اللہ اس آنکھوں پہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. جو آنکھ اللہ کی یاد سے روتی ہے جہنم حرام. اور وہ آنکھ جو مسلمان ملک کی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے, جہاد کرتے ہوئے جاگتی ہے, اللہ اس پہرے دار آنکھ کو بھی جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے. آج سعودی عرب کی حدود پہ اہل ایمان, اہل توحید, سعودی مواحد بھائی اس مملکت توحید کی حدود پہ پہرا دے کے جاگتے ہیں. رافضیت کے مقابلے پر میدان عمل میں اترے ہوئے ہیں. اللہ کی قسم مجھ پہ اور آپ پہ واجب ہے رجال الامن کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے اپنے اللہ سے, مانگے اپنے اللہ سے. وہ جاگ رہے ہیں تاکہ تم سوتے رہو, وہ شہید ہو رہے ہیں تاکہ تم زندہ رہو, وہ ان دشمنوں کے حملوں کو روک رہے ہیں. وہ آنکھ جو اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے پہرے دیتی ہے, اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے, اس آنکھ پہ بھی اللہ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. یہ آنسو آتے کیسے ہیں؟ جب دل میں یقین ہو, جب دل کے اندر یقین ہو جنت کا, جب دل میں یقین ہو جہنم کے عذاب کا, تو پھر وہ جہنم کا عذاب انسان کے دلوں کو رلاتا ہے, جلاتا ہے, جگاتا ہے, اور انسان اللہ کے خوف سے اپنے آنسو بہاتے ہیں. ابن الجوزی لکھتے ہیں عطا سے پوچھا گیا کہ اتنا کیوں روتے ہو؟ تو وہ کہتے ہیں انی اذا ذکرت اہل النار, جب میں جہنمیوں کو, جب میں اہل نار کو یاد کرتا ہوں تو پھر مثلت نفسی بینہم, میں اپنے آپ کو ان کے درمیان میں سمجھتا ہوں. فکیف بنفسی تغل وتصحب اللہ تبکی, میں اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں بھی ان عذاب والے لوگوں کے اندر گھسیٹا جا رہا ہوں اور جلایا جا رہا ہوں. تو میرا دل بے اختیار روتا ہے. جب انسان کو یقین ہو کہ مرنے کے بعد ایک جہان ہے, جہنم کا عذاب بڑا ہی شدید ہے, اور وہ اس عذاب کا تصور کرتا ہے, تو پھر خوف سے جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں اور انسان اللہ کے سامنے اپنے آنسو بہاتا ہے. پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع, ایک بندہ اللہ کی یاد میں, اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے جتنا
تھن میں سے بھینس کے تھن میں سے دودھ کی دھار نکالو اور اس کو چھوڑو تو دھار دوبارہ آ جاتی ہے، وہ تھن دوبارہ بھر جاتا ہے۔ اتنے لمحے کے لیے بھی اگر کوئی اپنے اللہ کے لیے آنسو بہاتا ہے، اللہ ان آنکھوں پہ بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ وہ آگ جہنم کے عذاب کو سے محفوظ ہو جائے گی جو اپنے اللہ کے لیے روتی ہے۔ جہنم سے نجات کا ایک اور طریقہ ہے، ایک اور سبب ہے، اس کو اختیار کیجئے۔ اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائے، اپنی رحمت سے اپنی جنتوں میں اکٹھا فرمائے۔ اللہ سے کثرت سے استغفار کرے، معافی مانگے اور اللہ کے لیے صدقہ کرے۔ یہ وہ گر ہے جو انسان کو جنت میں لے کے جاتا ہے، جہنم سے بچاتا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ انہیں عذاب نہیں دے گا اس حال میں کہ وہ اللہ سے معافی مانگنے والے ہوں۔ وہ اللہ سے معافی مانگے، گناہ ہو جائے، پھر اللہ کے در کی طرف لوٹے، اللہ سے معافی مانگے، زبان استغفار کے ترانوں کو گاتی رہے، تو اللہ ایسے انسانوں کو عذاب سے بچا لیتا ہے۔ استغفار کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ تسبیح پکڑ لیں اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور آپ کا دل کہیں اور ہے، دماغ کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، اور آپ من کے اوتے ٹھا من کا سوٹی جا رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں جی بڑا استغفار، آج جی ماشاءاللہ 1000 دفعہ استغفار کر لیا، نہ دل حاضر تھا نہ دماغ حاضر تھا، صرف آپ نے تسبیح پوری کی ہے۔ یہ استغفار آپ کو فائدہ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے عرض کروں، اکثر آج لوگوں کی شکایت رہتی ہے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، ہم دعا مانگتے نہیں ہیں، دعا پڑھتے ہیں۔ پڑھنے اور مانگنے میں فرق ہے۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دوں، آپ کے سامنے ایک فقیر آیا اور فقیر آ کے آپ کے ساتھ لپٹ گیا اور رو رہا ہے، تڑپ رہا ہے، جی اللہ کے واسطے روٹی کھلا دو، بھوکا ہوں، صبح سے کچھ نہیں کھایا، بھوک سے مر رہا ہوں بھائی، 24 گھنٹے گزر کے کچھ نہیں کھایا، اور پوری توجہ سے آپ کو دیکھ رہا ہے، التجا کر رہا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہہ رہے ہیں، زبان اس کی لڑکھڑا رہی ہے۔ آپ جتنے مرضی پتھر دل کے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو نکال کے اسے دے دو گے یا نہیں؟ میں اپنے واسطے نہیں کہہ رہا، فقیر دے واسطے تے ہاں کر دیو ظالمو، دیو گے یا نہیں؟ تجھ تے ایویں چپ بیٹھے مولوی نوں دینا پہ رہا ہے، دو گے؟ ہائے۔ اور ایک فقیر آپ کے پاس آئے، وہ آپ کی طرف دیکھے نا، بس ہاتھ دیں یار ریال دیں، اچھا دیں یار ریال، بھوک لگی ہے، دے دے یار ریال دے دے، دو گے؟ چل ڈرامہ کر رہا ہے، بھاگ یہاں سے، چل، تجھے بھوک ہی نہیں لگی؟ یہ تیرے مانگنے کا سٹائل ہے؟ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال۔ ہماری دعاؤں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ دل سے نکلتی ہے؟ کیا وہ دل و دماغ کی یقین سے نکلتی ہیں کہ ہم اللہ سے کلام کر رہے ہیں؟ ہماری دعاؤں کا تو کیا حال، میں نے اکثر دیکھا ہے حرم میں، اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، دوسرے کو موبائل پکڑا دیتے ہیں، موبائل پھڑی ذرا، پیچھے کعبہ ہے، ہاتھ اٹھا ہوا ہے، ہاں ٹھیک، 1 2 3، ہاں ماشاء، فوراً واٹس ایپ پہ بیگم کو بھیجتے میں عمرہ کر رہا ہوں، ماشاء اللہ کے ساتھ ڈرامہ، اللہ کے ساتھ ڈرامہ، یہ کس کو دکھا رہے ہیں؟ یہ ڈرامہ کس کے لیے ہو رہا ہے؟ ایک بادشاہ کہتے ہیں طواف کر رہا اور ایک اندھا بھی طواف کر رہا تھا، اور اندھا جیسے عام روٹین میں ہم مانگتے ہیں اللہ اولاد دینا، اللہ رزق دینا، اللہ خیر دینا، وہ بھی مانگ رہا اللہ اکھا دے دے، اللہ آنکھیں دے دے، اللہ آنکھیں دے، نہ دل سے نہ دماغ سے، ہمیں زبان سے رٹے ماری جا رہا۔ بادشاہ نے پوچھا اندھے بھائی کب سے تو نابینا ہے؟ اس نے کہا جی 10 سال ہو گئے۔ کتنے عرصے سے یہ دعا مانگ رہا ہے؟ کہا جی بالکل جب سے اندھا ہوا ہوں تب سے ہی دعا مانگ رہا ہوں۔ کہا تیرے پاس صرف 24 گھنٹے ہیں، اگر 24 گھنٹے میں تیری آنکھیں واپس نہ آئی تیری منڈی کاٹ دوں گا۔ میں نے کہا ہے؟ انہوں نے کہا بادشاہ ہوں میں، یاد رکھنا بادشاہ ہوں، میں تیری گردن مار دوں گا 24 گھنٹے میں تیری آنکھیں واپس نہ آئی۔ اب بادشاہ تو پیچھے ہٹا اور اس نے جو ملتزم کو پکڑ کے پھر جو رویا، اللہ پہلے آنکھیں تھی اب تو گردن بھی کٹے گی، اللہ آنکھیں دے دے۔ جو اس کے اندر سے وہ چیخ و پکار اور ولولے کے ساتھ اور توجہ کے ساتھ آواز نکلی تو رحمان کو کوئی پکار کے تو دیکھے، کوئی رب کے در پہ باقی فقیر نہیں رہتا۔ ہماری دعاؤں کے اندر وہ لذت نہیں، وہ احترام نہیں، وہ خشوع نہیں، وہ ڈر نہیں، وہ طلب نہیں، ایویں دینی دے دے، نہیں دینی تو نہ دے۔ یہ آپ دیکھتے نہیں ہیں علماء کو جو ساتھی ملتے ہیں، جو ادب و احترام سے ملتا ہے وہ تو بیچارہ ہاتھ ملا کے جزاک اللہ خیر شیخ چلا جاتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جو ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، وہ چھوڑتے نہیں ہیں، وہ شیخ کے ادب میں نہیں ہاتھ پکڑ کے کھڑے، وہ کہتے ہیں جلدی کر میں ہاتھ پڑے شیخ دا تصویر لا میری، میں نے اپنے فیس بک پہ لگانی ہے، آج رات میں شیخ مختار ندوی صاحب کے حافظہ اللہ، وہ ہاتھ پکڑ کے رکھتے ہیں، وہ احترام نہیں ہوتا، صرف تصویر کے لیے۔ یہاں اللہ مالک کے ساتھ بھی یہی ڈرامہ، عمرے کے اندر، حج کے اندر، دعاؤں کے اندر۔ تو پیارے بھائی، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے کہ ہم اللہ سے استغفار کریں، کثرت سے روئیں، دل و دماغ ہمارا یہ گواہی دے رہا ہے، اے اللہ
بڑے گناہگار ہیں، بڑے پاپی ہیں، بڑے خطا کار ہیں، اللہ شیطان غالب آ جاتا ہے، گناہ کر بیٹھتے ہیں، تیری عظمت کا ہمیں یقین ہے، اللہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، میں اپنے گناہوں کے سارے انبار لے کے آیا ہوں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہم جتنے بیٹھے ہیں سچے دل سے تیرے دربار میں آواز بلند کرتے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، اللہ ہمارے دلوں پہ پڑے ہوئے زنگ کو دھو دے، ہمیں یقین کی دنیا کے اندر لے آ مولا۔ اس طرح جب انسان کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں تو اللہ کی رحمت سے وہ زبان ہلاتا ہے انسان اور اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یا معشر النساء تصدقنا واکثرنا من الاستغفار فإنی رأیتکن اکثر اہل النار۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 4003۔ اے عورتوں کی جماعت، کثرت سے صدقہ کرو، کثرت سے استغفار کرو، میں نے جہنم کو دیکھا، اکثریت جہنم میں عورتوں کی تھی۔ تو یہ صدقہ وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے، یہ استغفار وہ عمل ہے جو انسان کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے۔ ایک عورت نے ہمت کر کے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتیں کثرت سے جہنم میں کیوں ہیں؟ تو جواب میں آپ نے فرمایا، دو عمل تمہارے اندر ایسے ہیں جو تمہیں جہنم کی طرف کھینچ کے لے کر جاتے ہیں، ایک لعنت بہت زیادہ کرتی ہو اور ایک خاوند کی ناشکری بہت کرتی ہو۔ جہالت کی وجہ سے عورتوں کی زبان سے اکثر فٹے منہ تیرا اللہ لعنت تیرے ٹوٹ پینا منڈی ٹوٹیا۔ اللہ رحمت فرمائے، اللہ ہدایت دے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تیرے شیطان کو غارت کرے۔ یہ دعا نہیں دینی بچوں کو، جہاں بچے سے غلطی ہوگی دو دو ہاتھ اٹھا کے فٹے منہ تیرا۔ پیاری بہن اللہ تجھ پہ رحمت فرمائے، یہ لعنت کے جملے تیری اولاد کے لیے نہیں، تیرے پیاروں کے لیے نہیں، یہ تیرے لختے جگر ہیں، ان کو دعا دو، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھے نیک بنائے، اللہ تجھے عالم بنائے۔ غصہ بھی آیا ہے تو اس کی ہدایت کی دعا کر دو، اور ناشکری سے بچو۔ عورت کو خاوند کھلاتا رہے، پلاتا رہے، پلاتا رہے، کھلاتا رہے، کسی ایک دن ڈیمانڈ پوری نہ کرے، پچھلے سارے پہ پانی پھر جدوں دی تیرے گل لگی اللہ دی قسم رولی گئی ہے، آج تک تو نے دیا کیا ہے مجھے۔ یہ وہ جملہ ہے جو پچھلی ساری نیکیوں کو خاوند کی برباد کر دیتا ہے، اور اللہ کو اس جملے سے اتنا غصہ آتا ہے کہ اس جملے کی وجہ سے عورت جہنم میں جاتی ہے۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کی ترغیب کرتے ہوئے سیدہ کائنات عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا، یا عائشہ استتری من النار ولو بشق تمرہ، اے عائشہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اگرچہ تیرے پاس صرف آدھی کھجور ہے اللہ نام پہ دینے کی، تو آدھی کھجور اللہ کے نام پہ دے کے اپنے آپ کو آگ سے بچا لے۔ دوسری روایت میں ہے، اجعلوا بینکم وبین النار حجابا ولو بشق تمرہ، اپنے اور جہنم کے درمیان چادریں آڑ پردے کھڑے کر لو، اگرچہ تم فقیر ہو، کچھ نہیں تمہارے پاس، آدھی کھجور کے مالک ہو، وہ اللہ کے نام پہ صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ یہ اللہ کے نام پہ صدقہ آپ کے اور جہنم کے درمیان آڑ اور پردہ ہے۔ اب جو اس پردے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے وہ اپنا دل کھول کے، جیب کھول کے اللہ کے راستے پہ خرچ کرے۔ ایک عجیب عادت کے اندر آج بر صغیر کے مسلمان، خاص طور پہ اہل توحید مسلمان پھنس گئے، صدقے کی عادت ختم ہوتی جا رہی ہے، مٹتی جا رہی ہے۔ اس کی دلیل دوں، ہمارے ہاں اکثر مسجد بنانی ہو تو پلاٹ خرید لیں گے اور پھر پوری کی پوری جماعت مالدار، اس میں شیخ چودھری حاجی صاحب سارے ہیں، اور وہ انتظار کریں گے کب سعودی عرب سے کوئی منصوبہ آئے تو ہماری مسجد بن جائے، کویت سے منصوبہ آئے ہماری مسجد بن جائے، قطر والے آئیں ہماری مسجد بنا جائیں۔ آپ کو جو اللہ نے مال دیا ہے اللہ کے گھر کے لیے، آپ کی جیب سے کچھ نہیں نکلتا۔ اہل شرک اپنے کتنے مراکز تعمیر کر رہے، پیر زندہ بیٹھا ہے، اس کی پورا مزار بنا لیا، مرے گا تے اندر پاواں گے مریا لکھ دا، زندہ لکھ دا، مریا سوا لکھ دا، اور ہم سے اللہ کے نام پہ بھی خرچ نہیں ہوتا۔ اللہ رحمت فرمائے سعودی عرب پہ کہ یہ تو اللہ کے گھروں کو بنانے میں سب سے آگے ہے، جہاں ضرورت پڑتی ہے اللہ کے گھر اور مساجد کی تعمیر کرتے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے نام پہ خیرات کریں، صدقہ کریں۔ علامہ احسان اللہ ظہیر رحمۃ اللہ علیہ کے وہ جملے بڑے قیمتی ہیں کہ ہم نے لوگوں کو غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے منع کیا تھا، لوگوں نے اللہ کے نام پہ بھی خرچ کرنا چھوڑ دیا۔ یہ دکھ کی خبر ہے۔ یہ کہاں سے تعلیم ملی؟ آپ کو روکا کہ غیر اللہ کے نام پہ خرچ نہ کریں، آپ کو روکا قبروں پہ خرچ نہ کریں، آپ کو روکا نظر و نیاز غیر اللہ کے نام پہ نہ دیں، تو اس کا معنی یہ کہاں سے نکل آیا کہ اللہ نام پہ بھی نہ دیں، اللہ کے گھروں کو بھی نہ بنائیں، مساجد اور مدارس کو بھی آباد نہ کریں، اللہ کے کلام کو نشر کرنے میں بھی اپنے مال کو روک کے رکھیں۔ ارے روکا گیا تھا غیر اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے، اور آج لوگوں نے اللہ کے نام پہ خرچ کرنے سے روک لیا۔ روکا گیا تھا
مردوں کی پوجا سے افراط و تفریط ہے دونوں طرف۔ ایک طرف کا تو منظر میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، پیر بیٹھا ہے، مرید آ رہے ہیں، اس کے سامنے نذرانے پیش کر رہے ہیں، اس کو سجدہ کر رہے ہیں، اور ایک پیر صاحب کی قبر سے جب چندہ اکٹھا گیا تو وہ کم از کم 10 بائی 10 میٹر کا کمرہ ہے جو چندے سے اتنا بھرا ہوا ہے، اگر سارے بیٹھ کے جمع کریں گے تو 1 مہینے کے اندر وہ پیسہ اکٹھا نہیں ہو سکتا، بالآخر جھاڑوؤں سے اکٹھا کر کے بوریوں میں بھر کے پیر صاحب اپنے گھر لے جائیں۔ ایک طرف یہ حالت ہے غیر اللہ کی پوجا کی کہ لوگوں کو کہا گیا اللہ کی عبادت کرو، مردوں کی نہ کرو، اور کیفیت یہ بن گئی ہے کہ لوگوں کے اندر ادب و احترام بھی علماء کا ختم ہوتا جا رہا۔ یہ 3 دن پہلے واٹس ایپ پہ گروپ پہ کسی نے میسج بھیجا، معراج ربانی مولوی جرجیز توصیف الرحمان کا نمبر ہے تو دے دو۔ کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں، فضیلت الشیخ سید معراج ربانی حافظہ اللہ، مولانا جرجیز حافظہ اللہ نہیں، سیدھا سید معراج ربانی کا نمبر، جیسے اس کا چھوٹا بھائی ہے۔ ارے جس عالم نے زندگی کھپا دی اللہ کی دین کی تبلیغ میں، زندگی صرف کر دی اللہ کی دین کی دعوت میں، جوانی ختم ہوگی، بڑھاپے میں قدم رکھ لیا، اور 24 گھنٹے وہ گاڑیوں اور بسوں پہ ہیں جن کی راتیں سڑکوں پہ گزرتی ہیں، آپ کا اگر زبان سے احترام کا 2 جملے 2 لفظ نکل جائیں گے تو پیسے لگیں گے، زبان گھس جائے گی۔ غیر اللہ کی پوجا سے منع کیا تھا، یہ تو نہیں کہا تھا کہ علماء کا ادب و احترام بھی ختم کر دینا۔ ایک حج کے موقع پہ میں ایک بس کے ساتھ داعی کے طور پہ تھا، میں اپنا ذاتی واقعہ سناتا ہوں صرف اس لیے کہ اس راستے پہ جو افراط و تفریط کا ایک بازار گرم ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ میں عرفہ سے نکلا تو بس میں جو ہی چڑھا، ہمارے ساتھ جو ساتھی تھے بس والے، تو مجھے دیکھتے ماشاءاللہ شیخ توصیف ہماری بس میں ہے۔ ایک کہنے لگا شیخ جب تک آپ کی سی ڈی نہ سنوں رات کو نیند نہیں آتی، اللہ کی قسم سی ڈی سن کے سوتا ہوں۔ دوسرے نے کہا آپ کا پورا سیٹ میرے پاس ہے، پورا شنتا ہے ماشاءاللہ، بڑا دیوانہ ہوں۔ میں اللہ کے گھر میں کھڑا ہو کر کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم، یہ ساری تعریفیں انہوں نے کی، لیکن میرے پاس سیٹ نہیں تھی، مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ شیخ صاحب میں اٹھتا ہوں آپ میری سیٹ پہ بیٹھ جاؤ۔ عرفات سے لے کے مزدلفہ تک میں کھڑا رہا، تھک گیا تو وہ جو 2 سیٹوں کے درمیان چلنے کی جگہ ہوتی وہاں نیچے بیٹھ جاتا، بیٹھے بیٹھے تھک جاتا تو کھڑا ہو جاتا۔ مجھے کسی نے یہ نہیں کہا کہ حضرت میں سیٹ چھوڑتا ہوں۔ اور سب کالیوں داڑھی والے نوجوان، بھائی آپ کو مردوں کی پوجا سے تو منع کیا علماء نے، علماء کے ادب و احترام سے بھی منع کر دیا، تو افراط و تفریط سے بچیے، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اللہ کے نام پہ صدقہ کیجئے، مساجد بنائیے، مدارس کو آباد کیجئے، اللہ کے دین کے راستے پہ چلیے۔ جہنم سے نجات کا ایک اور سبب بیٹیوں اور بہنوں کا خاص خیال رکھیے۔ آج کا معاشرہ پھر جاہلیت کی گود میں گر رہا ہے، اور حالت یہ ہے اگر کسی کو بتا دیا جائے تیرے گھر میں بیٹی ہے، یا الٹرا ساؤنڈ سے پتہ لگ جائے، یا تو ابارشن کروا دیتا ہے، یا بیٹی پیدا ہوتے طلاق دے دیتا ہے، بیٹی پیدا ہوتے ساس کا ظلم شروع ہو جاتا ہے، ننندوں کے تانے شروع ہو جاتے ہیں، خاوند کا مکہ ہوا میں لہراتا ہے مجھے صرف بیٹا چاہیے تھا بیٹی نہیں، دوسری بیٹی ہوئی طلاق، تیسری بیٹی ہوئی طلاق، ظلم و ستم کا بازار۔ کیا یہ مسلمان کا گھر ہے؟ اے ظالم، بیٹی ہونے کی وجہ سے اپنی بیوی کو مارنے والے، قتل کرنے والے جلاد، کبھی یہ تو سوچا ہوتا محمد کے گھر میں بھی تو 4 بیٹیاں تھیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے لڑکی کے خبر کو سن کر اتنے غصے میں آنے والے، تو بھی تو کسی عورت کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ آؤ سنو یہ لڑکیاں کتنی عظیم ہیں، یہ بہنیں کتنی پیاری ہیں، یہ بیٹیاں کتنی پیاری ہیں، قیامت کے دن ملنے والا کیا ہے۔ ان سے نفرت کر کے اپنی جہنم کی آگ کو نہ بھڑکاؤ، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنو۔ صحیح الجامع حدیث نمبر 5372 میں پیارے حبیب فرماتے ہیں لیس احد من امتی یعول 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا کن له سترا من النار۔ جس کو 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کا بوجھ اٹھانا پڑ گیا، 3 بیٹیاں یا 3 بہنوں کا بوجھ اس کے سر پہ پڑ گیا، اور اس نے ان کے ساتھ اچھی تربیت والا ماجرا کیا، یہ 3 بہنیں، یہ 3 بیٹیاں قیامت کے دن اس کے اور جہنم کے درمیان میں دیوار بن جائیں گی۔ تو دوسری بیٹی میں بیوی کو طلاق دیتے ہو، تانے دیتے ہو، مارتے ہو، ظلم و ستم کرتے ہو، دوسری شادی کی دھمکیاں دے کر اس بیچاری کے خون کو جلا ڈالتے ہو۔ بیٹی کیوں ہو رہی ہے؟ بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، اور یہ بیٹیاں اتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی کہ جہنم اور آپ کے درمیان میں دیوار بنے گی تو ان 3 بہنوں اور 3 بیٹیوں کی وجہ سے۔
صحیح مسلم میں حدیث نمبر 6694 سیدہ کائنات سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے گھر میں ایک فقیرنی آئی، 2 بیٹیاں اس کے ساتھ تھی، اس نے کچھ مانگا، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے دے دی، ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو، تیسری کھجور ماں نے اٹھائی منہ کی طرف، بیٹیوں نے جلدی جلدی اپنی کھجور کھائی، ماں کا منہ دیکھنا شروع کر دیا، ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، اس ایک کھجور کو بھی 2 ٹکڑے کر کے ان دونوں بچیوں کے منہ میں ڈال دیتی ہے، خود بھوکی پیاسی رہتی ہے۔ سیدہ کہتی ہے یہ منظر مجھے بڑا پیارا لگا، پیارے حبیب آئے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے خبر دی، آؤ سنو بیٹیوں سے نفرت کرنے والوں، بہنوں سے نفرت کرنے والوں، 2 3 4 بیٹیاں ہونے پر بیویوں کو طلاق دینے والوں، سنو پیارے حبیب کیا فرماتے ہیں، ان اللہ قد اوجب لها بها الجنہ او اعتقها بها من النار، اس عمل کے بدلے میں اللہ نے اس کو جنت عطا کر دی یا جہنم سے نجات عطا کر دی۔ آج تو بیٹیوں کا حق مارا جاتا ہے، بہنوں کا حق مارا جاتا ہے، جائیداد ساری اور لڑکوں کے نام پہ بیٹوں کے نام پہ کر کے انسان مرتا ہے۔ ارے تو اپنی قبر کو جہنم کا گڑھا کیوں بنا رہا ہے؟ خود جہنم کے گڑھے میں گر رہا ہے اور اپنی وراثت کے حق سے اپنی معصوم بیٹیوں کو منع کر رہا ہے۔ صحیح مسلم کی دوسری روایت میں ہے من ابتلی من البنات بشیء فاحسن الیہن کن لہ سترا من النار، جس کو بیٹیوں سے بہنوں سے آزمایا گیا، بیٹیوں سے آزمایا گیا، اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ اچھا سلوک کا مطلب دینی تربیت کی، نیک تربیت کی، قرآن یاد کروایا، اسلام کے اوپر چلایا، ان کو برائی سے روکا، برے کاموں سے روکا۔ اچھا سلوک کا معنی یہ نہیں ہے گھر میں ڈش انٹینا لگوا کے دیا، موبائل ان کے ہاتھ میں پکڑا دیے، انٹرنیٹ کے کنیکشن دے دیے، گندی ویب سائٹوں تک ان کو رسائی دے دی، چیک اینڈ بیلنس کا نظام ختم کر دیا، مجھے بیٹی پہ بڑا بھروسہ ہے بھلے پڑھنے کے لیے امریکہ چلی جائے، اور اس کو بدکاری کے سارے مواد فراہم کر دیے۔ یہ احسان نہیں کر رہا جو اپنی بیٹی کے ہاتھ میں لیپ ٹاپ دے کے، موبائل دے کے، نیٹ کے کنیکشن دے کے آنکھیں بند کر لیتا ہے، حقیقت میں اپنی بیٹی کو جہنم کے راستے پہ گرا رہا ہے، اور بیٹی گرتے گرتے باپ کی ٹانگ کھینچ کے جہنم میں جائے گی، اکیلی نہیں جائے گی۔ اچھائی یہ ہے ان کی نیک تربیت کرو، انہیں قرآن حفظ کراؤ، انہیں قرآن کا ترجمہ پڑھاؤ، انہیں صحابیات کی سیرت پڑھاؤ، یہ اچھا سلوک کرو، نیک جگہ پہ ان کو بے حد ہو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ قیامت کا دن ہوگا، یہ بچیاں آپ کے اور جہنم کے درمیان میں پردہ بن جائیں گی۔ جہنم سے بچنے کا ایک اور سبب، اور آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، کسی مسلمان بھائی کی اس کی غیر موجودگی میں عزت کا دفاع کرنا وہ عظیم عمل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی اللہ جہنم سے بچا دیتا ہے۔ آئیے پیارے حبیب کا فرمان مسند احمد میں ہے، پیارے حبیب نے فرمایا من ذب عن لحم اخیہ بالغیبہ کان حقا علی اللہ ان یعتقہ من النار۔ دوسری روایت سنیے من رد عن عرض اخیہ المسلم کان حقا علی اللہ ان یرد عنہ نار جہنم یوم القیامہ۔ کوئی مسلمان بھائی اس کی کسی مجلس میں غیبت ہو رہی ہے، اس کی عزت کا کھلواڑ ہو رہا ہے، اور کوئی بھائی اس کا دفاع کرے کہ نہیں آپ غلط کہتے ہو، وہ نمازی ہے، وہ پرہیزگار ہے، وہ نیک ہے، میں نے اس کی اچھی عادتیں دیکھی ہیں، مسلمانوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالو، اگر کوئی ایسے کرتا ہے تو اللہ پر اس بندے کے لیے اس کی رحمت سے یہ حق بن جاتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی عزت سے غیبت کے چادر کو دور کیا، اللہ اس کے چہرے کو جہنم سے دور کر دے۔ یہ ہماری مجالس میں عام بیماری بن چکی ہے، جہاں 2 لوگ اکٹھے ہوں گے تیسرے کی غیبت شروع ہو جائے گی۔ اس وقت چند جملے بول کے آپ جنت میں جا سکتے ہو، چند جملے بول کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے بچا سکتے ہو۔ یہاں ایک شبہے کا ازالہ کر دوں، کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں جی آپ سب کے اوپر ردود کرتے ہیں، آپ فلاں مولوی کا ذکر کرتے ہیں، فلاں مولوی کا ذکر کرتے ہیں، آپ ان کے قصے سنا کر لوگوں کو ان کے خلاف بیان کرتے ہیں، تو یہ بھی تو غیبت ہے۔ پیارے بھائی، کسی کی شخصی برائیوں کو بیان کرنا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اس پہ پردہ ڈالو، بڑی سے بڑی برائی، وہ چور ہے، وہ زانی ہے، وہ ڈاکو ہے، وہ اس کو پردہ ڈالو، چھپاؤ اس کو جو اس کی ذاتیات سے متعلق ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بن رہا ہے، اگر کوئی شخص توحید کو شرک کے ذریعے مٹانے کی کوشش کر رہا ہے، سنت کو مٹا کر بدعت کو رواج دے رہا ہے، ہم کسی کی شخصیت کو برا نہیں کہتے، اللہ کی رحمت سے آواز لگاتے ہیں۔ ہم نے آج تک کسی عالم کو وہ کسی فرقے کا تعلق رکھتا ہو گالی نہیں دی، اس کی شخصیت کو برا نہیں کہا، صرف اس کے وہ جملے جو اللہ کی شریعت سے ٹکراتے ہیں، ہم کسی ایک فرقے کی بات نہیں کرتے۔ ہر وہ آدمی جس کی بات قرآن و حدیث سے ٹکراتی ہے، ہم اس کو اٹھا کر قرآن و حدیث پہ پیش کر کے اس کا رد کرتے ہیں، اور یہ غیبت میں نہیں۔ امام اہل سنت امام احمد رحمہ اللہ سے پوچھا گیا، ایک شخص فرض نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد نوافل میں مصروف ہو جاتا ہے، اور ایک
فرض نماز پڑھتا ہے اور اس کے بعد کھڑا ہو کر اہل بدعت پہ رد کرتا ہے، لوگوں کو سنت کی تعلیم دیتا ہے، بدعات سے بچاتا ہے، اہل بدعت سے بچاتا ہے، آپ کو کس آدمی سے پیار ہے؟ جو نفل پڑھ رہا ہے یا جو اہل بدعت پہ رد کر رہا ہے؟ کہا میری آنکھوں کا تارا وہ ہے جو فرض نماز پڑھنے کے بعد اہل بدعت سے لوگوں کو بچانے کے لیے منبر پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ ہم کسی کی ذات پہ بات نہیں کرتے، لیکن دنیا کا کوئی بندہ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت سے روکے گا، توحید کو شرک میں بدلنے کی کوشش کرے گا، سنت کے اوپر بدعت کی چادر چڑھانے کی کوشش کرے گا، تو اللہ کی قسم یاد رکھیے جب تک اہل الحدیث کی رگوں میں خون کا آخری قطرہ بہتا ہے، ہم اہل شرک کی ساری پلاننگ کو ان پہ لوٹا کے رہیں گے۔ ہم شرک کو پنپنے نہیں دیں گے۔ جب تک ہم زندہ ہیں اس دھرتی پہ قائم ہوگی تو اللہ کی توحید قائم ہوگی، شرک یہاں پہ پنپ نہیں سکتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، اللہ ہماری سیاہکاریوں کو معاف فرمائے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، ایمان پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، توحید پہ رکھے، اللہ ہمیں زندہ رکھے، لا الہ الا اللہ کا پیغام اپنے سینوں سے لگا کر گلی گلی کوچے کوچے پھیلانے والا بنا کے رکھے۔ اللہ کی قسم یہ باتیں جذباتی نہیں ہیں، حقیقت حال یہ ہے۔ ملتان کا ایک ذاکر میرے اللہ مالک کی توہین کرتے ہوئے ایک جملہ کہتا ہے، جب علی پیدا ہوئے ابو طالب ایک عیسائی کے پاس گئے، اس سے پوچھا یہ بچہ کیسا ہے؟ اس نے زائچہ بنایا پھاڑ دیا، دوسرا بنایا پھاڑ دیا، تیسرا بنایا پھاڑ دیا۔ ابو طالب نے کہا یہ کیا کرتا ہے تو اتنے زائچے بنا بنا کر پھاڑ رہا ہے، مجھے بتاتا کیوں نہیں یہ بچہ کیسا ہے؟ کہا جس وقت جس لمحے جس طرح کا بچہ تو کہہ رہا ہے پیدا ہوا ہے، اس طرح بچہ پیدا نہیں ہو سکتا، اللہ پیدا ہو رہا ہے۔ سرکار ابو طالب نے سوچا علی 13 رجب کو فجر کے وقت آیا، کہ چلو آج وہ جو مکہ میں پادری بنا بیٹھا تھا اور ہر ایک کو ذائچہ بناتا تھا کہ فلاں بچہ کب پیدا ہوگا، وہ کن خصوصیات کا مالک ہوگا، وہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا۔ ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا، پہلی بار یہ بات کہہ رہا ہوں، ابو طالب کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ میں جاؤں اور اسے جا کر پوچھوں کہ بتا 13 رجب کو فجر کے وقت اس وقت میں آنے والا بچہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ یہ سوچ کر ڈی جی خان والوں سوچ میں نہ پڑنا، چلو نجف اور مکہ چلتے ہیں۔ ابو طالب پادری کے پاس آئے، احترام ابو طالب میں پادری کھڑا ہوا، کیوں آئے؟ ابو طالب کہتے ہیں ذرا ایک ذائچہ بنا، کیا ذرا دیکھ تو صحیح، 13 رجب فجر کے وقت اتنے بج کر اتنے منٹ پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ ایک بچہ آیا ہے، بتا وہ کن صفات کا مالک ہوگا۔ سفتین کوسا مجھے حیدریہ مسجد کے اس منبر کی عظمت کی قسم، پادری نے پرچہ اٹھایا، کاغذ قلم لیا، ایک ذائچہ بنایا، دیکھا، پھاڑ دیا، دوسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، تیسرا لیا، بنایا، پھاڑ دیا، چوتھا لیا، بنایا، پھاڑ دیا۔ جب لاتعداد ذائچے بناتا رہا، پھاڑتا رہا، ابو طالب نے کہا بتاتا کیوں نہیں کہ 13 رجب کو اتنے بجے جو بچہ آیا وہ کیا ہوگا؟ پادری کھڑا ہو کر کہنے لگا ابو طالب جو وقت تو بتا رہا ہے اس میں اللہ تو پیدا ہو سکتا ہے، بچہ پیدا آج رافضیت کا کفر اتنا بڑھ چکا ہے، وہ سیدنا علی کو اللہ سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں علی پیدا نہیں ہوا اللہ پیدا ہوا۔ اے میری سنی قوم، اے اہل توحید نوجوانوں، بتاؤ جب شرک یوں پھیل رہا ہو آپ کا مال کس کام کا ہے، آپ کی جوانی کس کام کی ہے، آپ کا عقیدہ آپ کو پکار رہا ہے، اٹھو دعوت توحید کو بیان کرنے کے لیے، اٹھو گے؟ ہاتھ اٹھا کے وعدہ کیجئے توحید کا پیغام پھیلاؤ گے؟ اللہ کی توحید کے لیے جیو گے، اللہ کی توحید کے لیے مرو گے، اور اللہ کی قسم جو لا الہ الا اللہ کے لیے جیے اور لا الہ الا اللہ کے لیے مرے وہ ادھر مرے گا ادھر اللہ کی جنتوں کا وارث بنے گا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة لا إله إلا الله محمد رسول الله